وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی تک ہم نے سورۃ بقرہ کی 29 آیات الحمدللہ ثم الحمدللہ کر چکے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کراتی ہوں تاکہ آپ بھول نہیں جائیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے سورۃ بقرہ میں جو پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو بتایا کہ اس دنیا میں لوگوں کے کیا کیا کیٹیگری ہوں گی۔ جیسے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا تعارف کرایا کہ وہ لوگ ہیں جو پھر 5 آیات ان کی تھیں کہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافر کے بارے میں بتایا، اس کے بعد پھر 13 آیات جو تھی وہ منافق کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ منافق کون تھے؟ وہ لوگ جو مسلمانوں میں تھے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دوزخ کے آخری درجے جس کو درک کہتے ہیں وہ اس میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، جیسے بالکل بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں اور ان کو مسلمان رہنا لوگوں کے درمیان میں اس نام کو وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا مسلمان سمجھیں، لیکن ان کا عمل ویسا نہیں ہوتا۔ لیکن فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی کھلے عام وہ نفی کرتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے مچھر سے دی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مچھر جیسے کبھی بھی انسان کا خون چوستے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کا خون چوسنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ پورے کریکٹر جو اللہ تعالیٰ نے 4 کریکٹر بتائے ہیں ہمیں، جو ابھی تک 29 آیات تک ہم پڑھ چکے، اس کے بارے میں آپ یہ آرام سے کہہ سکیں ہمارے ارد گرد وہ سارے کریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتایا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ان میں سے کون سی چیز ہمارے اندر ہے تاکہ ہم اس کو اپنے اندر سے نکال کے ہم متقیوں کے لیول پہ پہنچ جائیں۔ الحمدللہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سے تھوڑی سی سٹوری کی طرح بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا تھا۔ یوزلی آپ دیکھیں کہ ہمیں سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ جب بھی ہم کبھی سارے کزنز اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری کوئی بڑی آنٹی ہوتی ہیں یا کوئی فیملی کا بڑا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب تم چھوٹی تھی تم یہ کرتی تھی، جب تم پیدا ہوئی تھی تم ایسے کرتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان تجھے میں نے کیسے پیدا کیا، تیری تو جگہ دیکھ اپنی، تو اپنی عزت دیکھ کہ تجھے میں نے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا، تمہارا اتنا، تم کسی ڈارون کی تھیوری نہیں ہو، تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو کہ تم یہ سوچو۔ دیکھیں ڈارون کی تھیوری میں کیا تھا کہ اس میں یہ اگر ہم لوگ یہ سوچتے کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے پیدا ہوا ہے یا ان کی نسل آگے آگے بہتر ہوتے ہوتے یہاں تک آگے سوشل اینیمل ہے، آپ نے سنے نا یہ بات؟ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے تو پھر تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اوکے اگر جانور ہیں وہ کپڑے نہیں پورے پہنتے ان کو کوئی بات نہیں، اگر انسان بھی نہیں پہنتا تو خیر ہے۔ اب جانوروں میں دیکھیں کہ کسی حد تک وہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر ہمیں یہ بھی اوکے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جانو، کیونکہ ہماری پیچھے سے خصلت ہی وہاں سے آئی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں۔ پھر وہ دیکھیے جو عورت آدمی کا ریلیشن شپ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں باندھ دیا، فری انوائرمنٹ میں ایسے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اوکے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھیوری جب اگر ہم اس تھیوری کو لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ ماننا پڑے گا، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں سورۃ بقرہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی صرف ہم نے 29 آیات پڑھی ہیں، 30 آیات میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان تیری تخلیق میں نے کیسے کی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّکَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِکَاتِ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعلٌ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفتٌ خلیفہ، قالو انہوں نے کہا اتجعلُ کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، وَیَسْفِکُ اور وہ بہائے گا دماء خون، وَنَحْنُ اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری
حمد کے ساتھ ونقدس، اور ہم تصدیق بیان اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے. قولا کہا انی بے شک میں عالموں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے کسی کو بتاتے ہو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں. یہ پوری سٹوری جو آپ کو میں بتاؤں گی نا، آپ جب بھی آپ کو پورے ویک میں ٹائم ملے گا ایک دفعہ لکھ لینا. آپ لوگ جب ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو ہم بھولتے نہیں ہیں. پھر یہی سٹوری آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، آپ اپنے فرینڈز میں شیئر کر سکتے ہیں. آپ جب بھی کسی کو بتاؤ گے آپ کو اچھا لگے گا کہ آخر ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب فرشتوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی. اب دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ ہم فساد کریں گے یا کچھ بھی. ایکچولی کیا تھا کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، اور جنات جو تھے انہوں نے بہت خرابی کی، خون بہایا اور ساری ظلم و ستم کرتے تھے. تو فرشتوں نے اس کی بیس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایک اور مخلوق جو کہ اپنے اختیارات میں اس کا اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اس کو آزادی ہوگی، تو وہ تو پھر وہی کرے گی جو دنیا میں جو جنات نے کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہاں غور کیجئے کہ ہم کون لوگ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا غرور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ ایسے نہیں کریں گے، وہ دنیا میں فساد نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس غرور کا کیا آج کر رہے ہیں کہ ہم کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور جب فرشتے وہاں پہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے کویسچن پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا تو ہم کیا آنسر کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیز بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا. ان کو یہ پوری سٹوری اب آئے گی، پوری 10 آیات آگے ہیں جو پوری سٹوری ہے آدم علیہ السلام کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، چیزوں کو علم سکھایا، دنیاوی علم تھا یہ. فرشتوں سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ ان کے نام. انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، ہمیں تو وہ نہیں پتا، بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو بھی غائب کا علم کوئی نہیں تھا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غائب کے علم پہ چلے جاتے ہیں نا کہ اب بتائیے ہماری شادی کب ہوگی، اب بتائیے ہمارے بچے کب ہوں گے، بتائیے کاروبار میں ترقی کب ہوگی. یہ کب 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 کیا ہے، یہ غائب ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کیا سکھا رہے ہیں اور ان کو کیوں کریٹ کر رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو، اور سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اور اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اور وہ اتنا نیک جن تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس درجے پہ لے آئے ہوئے تھے اس کی عبادت کی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں میں تھا. اب سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا. اور اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، جیسے اپنے قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ سموک لیس فائر سے بنا ہے، اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے. اور مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ لعنت زدہ کو کہتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام اور حوا کو، دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا. اب یہاں پہ بھیجنے کے بعد دیکھیے پہلا امتحان شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پہلے سے انسان کو دکھا دیا کہ تیرا ابدی گھر یہ ہے جہاں پہ تو نے آنا ہے، لیکن پوری جنت تیرے لیے ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، جو مرضی ہے کرو، لیکن اس ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانا. آج اس دنیا میں آپ دیکھیے پوری دنیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے، لیکن کچھ احکامات قلیلن، تھوڑے سے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کرنا ورنہ تم کافروں میں ہو جاؤ گے، انکار کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے منع کیا جاتا ہے نا اس میں چھلانگے لگا لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، ہوتا ہے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو ہمیں منع کیا ہوا ہے.
آپ کو یاد ہے جو میں نے بکری کی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم گردن کھینچتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں باہر کی دنیا، جہاں پہ ہماری حدیں ختم ہو جاتی ہیں ہم نے اس کے باہر دیکھنا ہوتا ہے۔ اب بالکل ایسے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ شیطان نے بہکایا کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، اور اس میں جو روح پھونکی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، اور ہمارے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھونک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا، ان سے بات کی تھی، تو ان کو اتنی محبت تھی کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ مدت کے لیے انسان کو زندگی ملی ہے۔ شیطان نے ان کو یہ بہکا دیا کہ دیکھو تم اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم زندہ ہی رہو گے اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے۔ اس لالچ میں آ کے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب ہوا کیا؟ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا۔ اب جیسے ان کا لباس اترا تو ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو نیوڈیٹی پسند نہیں آتی ہے، تو جیسے ان کے کپڑے اترے تو انہوں نے کیا کیا، جنت کے جو پتے تھے وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اہبتو، کہ اتر جاؤ سارے کے سارے اور دنیا میں چلے جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس کو مانے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب ہم یہ پوری سٹوری جو ہم ان 10 آیات میں پڑھیں گے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا تھا۔ دیکھیے پوری یہ آیت قرآن میں قصے ہیں، اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو اتنا مزہ آئے گا جس کی کھانے کہ پہلا مذہب کیا تھا، اب یہ پہلا انسان کریٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح ہم پہ پھونکی، پھر کہا کہ اوکے تم جنت میں چلے جاؤ، اب یہ نہ کرنا، اب کیا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس کو وہ لفظ، آئے گی آئے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ دنیا میں جاؤ، اتنی دیر رہو گے، اور پھر جو بھی آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے سبق سے کیا سیکھا اور ہم اس کو عمل میں کیسے لے کے آئیں۔ دیکھیے اگر ہم جس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سننے کے بعد وہ پوری کی پوری بات ہمارے عمل میں نہیں ڈھلے گی تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایک آیت کو صرف اس لیے اس میں سے اپنے لیے سبق نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے خلیفہ ہوتا ہے جیسے خلف کہتے ہیں پیچھے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ تھے، پھر حضرت عثمان خلیفہ تھے، تو ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ٹھیک ہے؟ اور وہ خلیفہ کیا کرتے ہیں کہ جو حکم ہے، جو قرآن کے حکم تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھے، وہ انہی کے تابع کرتے تھے اور وہ دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، تو خلیفہ کا یہی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، تو قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ ایسا انسان بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا زمین میں، اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں کی تسبیح آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اور کہتے ہیں یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ سب کو بھر دیتا ہے۔ اور فرشتوں نے اسی پہ کہا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قَالَ، کہا انی عالم، کہ میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم کو الاسماء، نام، کلہا، تمام کے تمام نام سکھا دیے، ثم، پھر عرضہم، پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقالا، تو پھر کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبئونی، تم بتاؤ مجھے، باسمائی، نام،
ہا الائی ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب کریٹ کیا تھا، تو اب آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو، آپ کیوں بھیج رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا۔ اب نام کون سے سکھائے تھے؟ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں آنا تھا تو دنیا کا سارا علم، سب چیزوں کے نام جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کو دنیا میں جس چیز سے واسطہ پڑنا تھا، درخت کا نام، پودوں کا نام، پھلوں کا نام، کرسی، میز، دنیا، آخرت، ہر چیز کا نام، جو نام تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا دنیاوی علم جو ہے انسان کے اندر بلٹ ان کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہماری جینس میں ہے وہ علم، جو آج ہم نئی نئی ایجادات کرتے ہیں نا، وہ اسی علم کی وجہ سے ہے۔ اور علم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیے۔ اب پھر فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان کا نام، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اب دیکھیے اس میں کہ ان کا احترام کی حد دیکھیے کہ ہمارے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ہماری اگر ٹیچر کہیے تو استاد اور اس کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچر ہیں، سکھا کس کو رہے آدم علیہ السلام کو، استاد اور ٹیچر وہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ آدم علیہ السلام کے۔ تو اگر اس دنیا میں ایسا ہو کہ ٹیچر ہمیں کہتا ہے کہ اب بتاؤ، تو ہم کہے جی ایک تو آپ نے سکھایا نہیں ہمیں، اوپر سے اب ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا نام بھی بتائیں، اور دوسرا ان کو سکھا دیے، ان کو ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں اب بتاؤ، تو ان کو تو سب پتہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو علمیت آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العلیم، الحکیم، اور بے شک آپ ہی بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قالا، کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا ان کو، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پس جب، انباءہم، بتا دیا ان کو، باسمائہم، سب چیزوں کے نام، قالا، کہا، علم، کیا نہیں، اکل، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ قالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے، علم اکل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، واسطے تمہارے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غائب آسمان اور زمینوں کے، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے جب انکار کیا کہ ہمیں نہیں پتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ اور آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری رکوع میں بھی یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جب آیت آئی تھی نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یغفر لمن یشاء، اللہ ان کو تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اس کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کانپ اٹھے تھے یہ آیت سن کے، اور انہوں نے جا کے نبی، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کسی کے بارے میں کہ اس نے یہ آیت پڑھی تھی تو وہ کانپ کیا، وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دل میں ہوگا، ہم چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ اس کا حساب لے گا، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمارے دل میں کئی دفعہ ایسے وسوسے آتے ہیں جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی نفس سے اس کی وسعت کے سے زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ وسعت دی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں،
کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ $1 ملین خرچ کر رہا ہے غریبوں پہ، تو ہمارے دل میں آتا ہے، ایک غریب بندہ ہے فار ایگزامپل، اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، تو میں اب کیا کروں؟ دیکھیے وہ غریب کا مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا، کسی کی ہیلپ، ایسے کوئی چیز گری ہوئی اٹھا کے دے دینا، تو وہ بھی اس کا وہ صدقہ ہو گیا جو اس نے ملینز کا صدقہ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے بڑھ کے کوئی آپ سے حساب نہیں لے گا۔ وہ آپ کو یاد ہے نا وہ سٹوری جو میں نے بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تھا نمرود نے، تو چڑیا نے کیا کہا تھا کہ دوسری چڑیا نے جب اس کا مذاق اڑایا کہ لو اب تم جا رہی ہو تو کیا اتنی سی تمہاری چونچ میں جو پانی ہے اس سے آگ بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اس سے آگ بجھے گی کہ نہیں، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ کل کو میں اپنے رب کے سامنے جب جاؤں گی تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ یا رب العالمین میں نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی تھی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا وسعتیں دی ہیں۔ دیکھیے کہ ہم اپنی آنکھ کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہمارے میں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ہماری ہر کا نفس، ہماری جانیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ گروی ہیں۔ ہم نے سب نے چھڑوانی ہے اپنی جانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو جب ہم اپنے اعمال پیش کریں گے تو ہمارے اعمال کیسے ہوں گے؟ ہماری آنکھ گروی ہے، ہمارے ہاتھ گروی ہیں، ہماری سانسیں گروی ہیں، ہماری زبان گروی ہے، اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ ہماری اگر زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جو پٹ پٹ بول رہی ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس زبان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کسی کو کتنا سبق دیتے ہیں، ہم کیسے اچھی باتیں کرتے ہیں، ہماری آنکھ کب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دیکھتی ہے، ہمارے پاؤں کس زمین پہ چلتے ہیں اور کن راستوں پہ چلتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے ہمارے ایک ایک عضو کا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب میں ایسی باتیں جب پڑھ رہی تھی، میں اپنی اساتذہ سے آلویز یہ کویسچن کرتی تھی کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ جب تک علم نہیں آئے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے تو دنیا کا علم لے کے بیٹھ کے ہوئے ہیں نا، اور تھوڑی سی جو اچھی باتیں ادھر ادھر سے اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنے اراؤنڈ ماحول جو ہمارا ہوتا ہے یا جاننے والوں سے سن لی تو ہم نے سن لی وہ باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت امت کے ایک عام آدمی پر۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کہاں ایک عام آدمی کی فضیلت؟ آپ یہ دیکھیے، علم اتنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اگر 30 آیات کی ہیں تو 30 آیات میں ہم نے خزانہ سیکھ لیا ہے۔ اگر سیکھا ہے تو اب ہم نے اس کو عمل میں ڈھالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پہ اتنی ہے جیسے فار ایگزامپل 100 درجے اس کے بلند ہیں اسے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی مسافت جو ہے نا، وہ اگر ایک بندہ 500 سال چلتا رہے اور وہاں جا کے پہنچے تو وہ ایک درجے تک پہنچے۔ اور نہ صرف پہنچنے کے، یہ نہیں ہے کہ بلندی ہے، آپ دیکھیے اس میں نعمتیں زیادہ، اللہ تعالیٰ کے کرم زیادہ، اللہ تعالیٰ کی محبتیں زیادہ، اس میں سارا کچھ اس سے زیادہ جو ایک درجے سے دوسرے درجے پہ ہے۔ عالم بننا، دیکھیے جب آپ کو علم آ جاتا ہے نا، آپ عہد کر لیں کہ یا رب العالمین میں نے ساری عمر عالم رہنا ہے، میں نے طالب علم رہنا ہے، میں سیکھنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شامل کر لیجئے۔ کیونکہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں نا قرآن کا علم، اس دوران میں اللہ نہ کرے لیکن موت تو سب کو آنی ہے، اگر ہمارا وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم سیدھے شہداء کے اس میں چلے جائیں گے، گروہ میں چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن عالم جو ہیں وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو طالب علم ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن، دیکھیے وہ دن ذرا یاد کرے، اور اتنے یہ عمل کیا مشکل ہے، آپ یہ دیکھیے، اتنے آسان ہے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اتانا، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا، سمینا و اتانا، ہم نے سن لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اب کانوں نے سن لی یہ بات کہ میرے اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں، اتانا، بس میں نے عطا کر لی۔ جس وقت ہمیں یہ جذبہ آ جائے گا نا، یہ خیال ہمارے دل میں، دیکھیں کوئی بھی کام مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے ابھی ارادہ نہیں کیا ہوتا۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، کہا ہم نے، اب یہ دوسرا حکم ہے فرشتوں کو، لِلْمَلَائِكَاتِ، فرشتوں سے، اسجدوا، کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ، اور ہو گیا، مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں ہو گیا۔
کافر کون ہوتا ہے؟ دیکھیے جب ہم قرآن میں آپ بار بار یہ پڑھیں گے نا لفظ، تو میں اس لیے آپ کو یہاں اس کی ڈیٹیل بتا دوں. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. اور مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ بھی اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابلیس کا دیکھیں، وہ نیک بندہ تھا نا، وہ تو عبادت گزار تھا، وہ تو اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں میں آ گیا. اس نے ایک حکم سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ہم کتنے حکموں سے انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا بھی سبق دے رہے ہیں، اور انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھولنے والا ہے. بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد کراتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے یا آدمو، اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، واکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن جی بھر کے، حیثو شیتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربو اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب میں نے آپ کو جو سٹوری بتائی تھی آدم علیہ السلام کی، اس میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے دونوں کو بھیجا. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں آگے آئے گا، کہتے ہیں جی عورت نے نا، حوا نے اس کو جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کر دیا کہ وہ ایکچولی واقعہ کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں بھیجا تھا، اور دونوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ تو پس پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو. اب ایک کو نہیں پھسلایا، دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ حوا نے پھسلا دیا تھا عورت نے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَأَزَلَّهُمَا. یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم بتا سکے لوگوں کو کہ عورت نے کچھ نہیں کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَا اور پس پھر نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا تھے، فی ہی جس جنت میں وہ تھے اس میں سے ان کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اہبتو کہ تم سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض تم میں سے بعض کے، عدوٌ دشمن ہو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاعٌ اور فائدے ہیں، الہین ایک مدت تک. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم سارے اتر جاؤ دنیا میں، اور اب تم سب ایک دوسرے کے وہاں پہ دشمن ہو. آپ نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے، کئی دفعہ آئے گا، پڑھا ہوگا آپ نے، اگر آپ ترجمہ جانتے ہیں تھوڑا بہت تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی بس زینتیں ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ یہ تمہاری آزمائش ہیں، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور یہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان آیات کے بارے میں. تو جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یاد ہے وہ پتے جو ہیں وہ جنت کے اپنے اوپر ڈالنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب یہ واقعہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کا، یہ قرآن پاک میں 7 ٹائمز آئے گا. اور یہاں پہ بلکہ یہ آخری دفعہ جب آیا تھا، کیونکہ پچھلے 6 دفعہ کے واقعے جو ہیں وہ آپ کو ساری مکی صورتوں میں ملیں گے، اور ہر مرتبہ یہ واقعہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے. اسی لیے اس میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی کہ جہاں جہاں یہ واقعہ آئے گا آپ اس کو ریلیٹ کر سکو گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو بھیجنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو اب آپ یہاں پہ آگے دیکھیے کہ فَتَلَقَّى تو سکھا دیے آدم کو، من ربہ اپنے رب سے سیکھ لیے. فتلقا کہتے ہیں سیکھ لیے. آدم نے اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ تو مہربان ہوا اس کی طرف، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا. اب کون سے کلمات یہاں پہ سیکھے تھے؟ اب یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 23، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی قصہ ڈفرینٹ اینگل سے آپ کو بتائیں گے.
تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، جو انہوں نے دعائیں کی بہت زیادہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. سب سے پہلے تو دیکھیے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے. وہ لوگ جن پہ ظلم ہوتا ہے، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں میں ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے اب یہاں پہ ایک کویسچن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ایک طرف تو شیطان نے بھی وہی حرکت کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اس کو تو شیطان بنا دیا، اس کو کہا مردود نکل جا. اب ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا اور پھل کھا لیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں ان کو نبوت دے دی ایک قسم کی. تو اب کیا ہوا یہاں پہ؟ ایکچولی کیا تھا کہ شیطان نے غرور کیا، تکبر کیا تھا، اور اس نے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ اس پہ شرمندہ ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، یہ کلمات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیے. اب دیکھیے پہلا علم کون سا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا؟ دنیاوی علم تھا. دنیاوی علم کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ جنت میں تھے تو ان کے پاس ابھی تک اتنا ہی علم تھا جو دنیا کا علم ہے، اسی لیے ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آگے. جب وحی کا علم ان کے پاس آتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں، ان کو نبوت مل جاتی ہے. اب دنیا کے علم کے ساتھ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم رکھیں گے تو یہ دونوں علم مل کے ہمیں کمپلیٹ انسان بنا دیں گے. یہاں پہ یہ سیکھنے کی بات ہے. ہم پورا وقت دنیا کے علم میں لگا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیے کس زمانے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب سے ہم نے ان کو اسکول میں کرایا ہوتا ہے، کرانا بھی چاہیے، اور جب تک وہ کالج میں جاتے ہیں اور جب تک وہ اپنی پروفیشنل لائف میں نہیں آتے، محنت 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 بعد میں بھی ہے. پڑھنے کی بات کر رہی ہوں، لیکن اس میں ہم نے قرآن کا علم کتنا دیا بچوں کو؟ اسی لیے تو بہک جاتے ہیں، اسی لیے تو شیطان ہم پہ حملہ بھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جب سیکھے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کی اور ان کو معاف کر دیا. فَقُلْنَا اس کے بعد ہم کریں آیت نمبر 38. قُلْنَا کہا ہم نے اِہْبِطُوا اتر جو منہا اس سے جمیعاً سب کے سب. فَأَمَّا پس اگر یَأْتِيَنَّكُمْ آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت. فَمَن تَبِعَ تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی. فَلَا خَوْفٌ تو نہ خوف ہوگا علیہم اس پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ میری طرف سے آئے گی. اب اس دنیا میں اگر ہم کو صراط مستقیم چاہیے تو ہدایت اللہ کی ہی ماننی پڑے گی. قرآن جو ہے نا وہ ہمارا جی پی ایس ہے. اب دیکھیے ایک ایک آیت پہ چلتے 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 انشاءاللہ آخری رستہ وہ جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے. اور جب ہمیں وحی کا علم جو قرآن ہے، اب ہم جب ان کے احکامات پہ عمل کریں گے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آگے دیکھیں گے آپ، جب شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی کنورزیشن آپ سنیں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں اس کی نسلیں برباد کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن جو میرے بندے ہوں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اب میرے بندے کون ہوں گے؟ جو متقی ہوں گے. متقی کون لوگ ہیں؟ وہ 5 آیات شروع کی آپ پھر سے جا کے دیکھیے گا کہ کون لوگ ہیں. ان کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ. والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا آیات کو، آیاتنا میری آیات کو، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں. یہ کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصحاب النار ہوں گے؟ آپ کبھی سوچ سکتی ہیں، آپ جو پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں ان میں سے سب مائیں بھی ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں اپنے بچوں کو کہ آگ میں پھینک دوں گی، اور واقعی آگ میں پھینکوں گی. لیکن آپ دیکھیے کہ کون لوگ ہیں. وہ کذبوا وہ کفروا اور انہوں نے انکار کیا، وہ کذبوا جھٹلا دیا. پتہ ہے کہ فحاشی ہے، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ کوئی بات نہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ اگر بزنس میں ایسے غلط ڈیل کر رہے ہیں آپ پھر بھی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے کہ خامن جو گھر میں پیسے لے کے آ رہا ہے اس میں رشوت ہے، یہ پیسے غلط طرح سے آ رہے ہیں، آپ پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب بچوں کا خرچہ بھی، اب یہ ہے وہ کر کے ہم سارا کچھ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیں، تو یہ جھٹلانا ہی ہے نا۔ اور آیات کا جھٹلانا، دیکھیں دو طرح کی آیات ہیں، ایک کائنات کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس میں یہ آیات جو ہے قرآن کی آیات ہیں جن کو ہم جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جو اس نے بتایا کہ اس میں چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے بھی انکار کرتے ہیں اور کچھ کو مانتے ہیں۔ آپ ذرا پیچھے جائیے، جو ہم نے ایک دو جو ہم نے پروگرام کیا اس میں ہم نے جب منافقین کی نشانی بتائی تھی، کیا تھا کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلو اتنی تو نیکی کر رہے ہیں نا، اتنی تو بات مان رہے ہیں، اب ضروری تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری مانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، صبغت اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اور کس کا رنگ تمہیں پسند ہے، اللہ کے رنگ کے سوا کس کا رنگ چاہتے ہو تم۔ اب دیکھیے آج ہمیں کس کا رنگ پسند ہے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم کیا پروف کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ عزت مل جائے، سوسائٹی میں نام ہو جائے، لوگ ہمیں بڑے انسان سمجھے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا، ایسے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ یہاں پہ دو لوگ تمہاری عزت کریں گے، یہاں پہ جو رسوائی ہوگی نا، دل میں چین نہیں پڑے گا۔ جب گھر میں آ کے بستر پہ لیٹو گے نیندیں اٹھ جائیں گی، جب یہاں پہ بے چینی ہوگی، وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آئے ہو۔ آج الحمدللہ ہم نے 39 آیات اور آگے جو آیات آ رہی ہیں پورا بنی اسرائیل، پہلا ریلیجن جو آیا دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ ہمیں پورا تیار کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ کیا ہوا تھا، کیسے لوگوں نے کیا، کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا، تم ایسے نہ کرنا تاکہ تم کامیاب لوگوں میں آ جاؤ۔